نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسے عظمت و شان والے رسول آ گئے جو تمہاری ہی جانوں میں سے ہیں۔ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کا احساس وہ فرماتے ہیں، تمہاری الجھنیں پریشانیاں ان پر بڑی دشوار گزرتی ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائیوں اور خیر کے بہت زیادہ حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور سے ایمان والوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرنے والے اور بڑی مہربانی فرمانے والے۔ آج مسلم شریف پڑھاتے وقت ایک حدیث پاک آئی تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس آیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو ہمدردی اور رحیمانہ شان ہے اس کو بیان کیا جائے۔ حدیث پاک یہ آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا سے گیا تو قرض دار ہے، تو فرمایا صلوا علی صاحبکم، میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں، جاؤ اس کی نماز جنازہ خود پڑھ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائے اسلام میں یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو پوچھا کرتے کسی کا قرض دار تو نہیں ہے؟ اگر کہا جاتا قرض دار ہے تو آپ فرماتے پڑھ لو اس کی جنازے کی نماز، یا پھر آپ کو یہ بتایا جاتا کہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات عطا فرما دی اور مال غنیمت بھی آنے لگا جس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالا جاتا اور غریبوں کی مدد کے لیے نکالا جاتا، پھر جب کوئی جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ اگر یہ کسی کا قرض دار ہے تو اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرا ہے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو ان کی پرورش کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور اگر یہ قرض دار بھی نہیں گیا ہے اور اپنے اوپر کوئی ذمہ داری بھی چھوڑ کر نہیں گیا ہے اور مال چھوڑ کر گیا ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں کو دے دیا جائے، اس کے بوجھ اور قرضے مجھے دے دیے جائیں اور اس کا جو مال ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں غور کرنے لگا کہ کتنے مہربان ہیں ہمارے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر بوجھ ہے وہ مجھے دے دیے جائیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ میرے حوالے کر دی جائیں، جو مال ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کر ان کو واپس کرنا اور صحیح طریقے سے ادا کرنا، وقت پر وعدے کو پورا کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر میں کتنا اہم ہے۔
کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا پسند نہیں فرما رہے ہیں، تو آخرت میں ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جب اللہ کے رسول سے سامنا ہوگا اور وہ جس کا قرضہ لے کر گیا ہے وہ شکایت کرے گا، تو اس وقت کیا اس کی حالت ہوگی؟ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے قرضہ لے تو وقت کے اوپر اسے ادا کرے، اور وقت پر ادا نہ کر سکے تو کم سے کم جا کر اسے احساس دلائے کہ بھائی پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، مجھے یاد ہے بس حالات سنبھلنے ہی والے ہیں، میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، تاکہ اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے نکلوں، سامنے سے دشمن کا مقابلہ کروں اور صبر کے ساتھ ثواب کی امید سے اپنی جان مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو کیا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں معاف فرما دے۔ وہ شخص یہ پوچھ کر واپس جا ہی رہا تھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، بھائی واپس آ۔ وہ واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ نیکی اگرچہ بہت بڑی ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرضہ ہے تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تم ادا نہیں کرتے۔ تو اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کر دے گا، لیکن جو قرضہ اور حق کسی کا آ رہا ہے وہ حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ حق والا معاف نہیں کرے گا یا اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ آج ہم اور آپ سن رہے ہیں، میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ لوگوں کے بہت زیادہ حقوق پھیلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں بڑی کمی اور کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، لین دین میں جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، نبوت کو ظاہر کرنے سے بھی پہلے، نبوت کا اعلان تو آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو اس 40 سال کی عمر پوری ہونے سے پہلے آپ کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خرید و فروخت کی، جو پیسے میرے پاس تھے میں نے اس وقت ادا کیے، اور میں وعدہ کر کے گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آپ کے پیسے لا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے 3 کے بعد یاد آیا، اب پتہ نہیں کہ 3 گھنٹے کے بعد آیا، کم سے کم 3 گھنٹے تو ہوں گے، یا 3 دن کے بعد یاد آیا، لفظ 3 ہے حدیث میں۔ کہتے ہیں میں آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے اور فرما رہے تھے، بھائی تم نے ہمارے اوپر بڑا بوجھ ڈال دیا، جب سے ہم تمہارا انتظاری کر رہے ہیں، تم کہہ گئے تھے کہ بھائی یہیں پر کھڑے رہنا، میرا انتظار کرنا، تو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کے لیے آپ کی نبوت کو ظاہر کر دیا اس دنیا کے اندر اور اپنا قرآن عظیم نازل کیا، تو اس میں یہی حکم دیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم جو لوگوں سے وعدے کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن تمہارے وعدوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ وعدے پر آدمی انتظار کرتا ہوتا ہے، اگر کہیں جانے کا وعدہ ہے تب وقت پر پہنچنا چاہیے، کچھ لین دین کا وعدہ ہے تب وقت پر پہنچنا چاہیے۔ کیا معلوم وہ اپنا کون سا قیمتی وقت برباد کر کے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اگر نہیں جا سکو تو فون کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اسے اطلاع کرو کہ بھائی ہم نے وعدہ کیا تھا مگر اس وقت ہم نہیں پہنچ پائیں گے، پھر کسی وقت ہم آ جائیں گے، تاکہ وہ تمہارا انتظار نہ کر کے اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اسباب صحیح طریقے سے یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اپنے بندوں کے بھی صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حقوق بھی بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے حقوق میں
ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ان کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، تو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اچھائی کا احساس پیدا فرما، برائی سے بچنے کا ہوش پیدا فرما، ایمان و عزت، صحت و سلامتی کے ساتھ، اچھے اعمال، اچھے عقائد اور نیک نیتی کے ساتھ، چین سکون اطمینان والی زندگی لمبی عمر کے ساتھ عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما تو آسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔